کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس جو کہ رات کی تاریکی میں ہوئی. امریکی جہاز کچھ اسلام آباد نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر چکے ہیں. کچھ مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود میں دیکھے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ گہما گہمی ہے. ایئر ٹریفک بہت زیادہ اس وقت اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے فضاؤں میں امریکی جہازوں کی بھرمار ہے اور وہ بھی لڑاکا اور جنگی جہازوں کی. یہ سیکورٹی پرپس کے لیے پروازیں کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے، اس ساری تفصیلات سے ہم آپ کو کرتے ہیں آگاہ. کیونکہ پہلی خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے ایک ایرانی پرچم والے ایک کارگو جہاز کو روک کر اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے. یہ پہلے دعویٰ کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکی اہلکاروں کو نے جہاز کو وارننگ دی اور پھر انجن روم کو نقصان پہنچا کر اسے روکا اور پھر اس کا کنٹرول حاصل کر لیا. اور اس وقت ایران کا جو جہاز ہے وہ ہمارے تحویل میں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والی ایرانی کارگو جہاز امریکی میرینز کی مکمل تحویل میں ہے اور اس کا جہاز کا نام بھی بتا دیا گیا. اور ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی عملے نے وارننگ پر توجہ نہیں دی، اس لیے ہم نے یہ جہاز جو ہے وہ پکڑ لیا اور ہماری نیوی کے کنٹرول میں. اب سے کچھ دیر پہلے باقاعدہ طور پہ امریکی حکام نے جہاز کو قبضہ لینے میں اور اس پر جو ایرانی جہاز پہ حملہ ہوا تھا اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے. معاملات کیوں اس حد تک کشیدہ ہیں؟ اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا؟ ایران نے اس کے جواب میں یہ کیا ہے کہ بحیرہ عمان میں ایرانی تجارتی بحری جہاز پر حملے کے بعد ایرانی فورسز نے امریکی جنگی جہازوں کی طرف ڈرون مارے ہیں. یہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے اور ایران کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچانک اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا ہوا کہ اس کے اچانک کشیدگی ہو گئی اور ایران کے جہاز پر قبضہ ہو گیا اور جواباً ایران نے بھی کارروائی کر دی. ہوا کچھ یوں ہے کہ گزشتہ شام کو ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے یہ خبر دی کہ پاکستان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق رپورٹس مسترد کر دیں ایران نے، اور یہ کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے غیر ضروری اور حد سے زیادہ مطالبات کیے ہیں اور اپنے موقف کو بار بار تبدیل کیا ہے اور امریکی پابندیوں، ایرانی بندرگاہوں کو ناکہ بندی اور دھمکی آمیز بیانات مذاکرات کی پیش رفت میں رکاوٹ کا سبب ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں بامانی مذاکرات نہیں ہو سکتے اور اس لیے ہم یعنی کہ ایران جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ میں اسلام آباد ٹاکس میں شریک نہیں ہوگا اور ہمارا وفد نہیں آئے گا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے بات ہوتی ہے ایران کے صدر کی، ڈاکٹر مسعود کی، اور اس میں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر بات کرتے ہیں. اور اس وقت جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان جو سہولت کاری کر رہا ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو سہولت کاری کا ذمہ داری دے رہے ہیں، اس پر تفصیلی بات ہوئی اور یہ تقریباً 45 منٹ تک کی دونوں رہنماؤں کے درمیان بات ہوئی اور فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود کے درمیان. اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ یہ کہ 11 اور 12 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح وفد بھیجنے پر صدر ایران نے شکریہ ادا کیا اور صدر ایران اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا شہباز شریف صاحب نے اور انہیں دوبارہ دعوت دی کہ آپ آئیں دوبارہ اور اسلام آباد آئیں اور دوسرے راؤنڈ میں بھی شامل ہوں. لیکن اس اعلامیہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ صدر ایران نے یہ دعوت قبول کر لی، لیکن سرکار کا جو ایران کا جو سرکاری میڈیا ہے اس کی طرف سے جب یہ خبر آئی کہ ہم نہیں آ رہے تو اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی. اور اس کے بعد ایک اور خبر کچھ دیر کے بعد جاری کی گئی جب صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا وفد جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے اور وہ اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کرے گا. جے ڈی وینس نائب صدر نہیں آئیں گے، البتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد اور وٹکوف جو ہیں ان کے خصوصی ایلچی اور بزنس مین جو صدر ٹرمپ کے بہت ہی قابل اعتماد ہیں وہ ضرور آئیں گے. اب وٹکوف کون ہے؟
وٹکوف کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ، ایک MOU سائن ہوا ہے، پاکستانی حکومت نے کیا ہے، اور فیلڈ مارشل جناب عاصم مونی صاحب اور شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وٹکوف کے ذریعے ہی فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس تک ان کی ایکسیس ہے، اور دوسری جانب جو وٹکوف کے جو بیٹے ہیں وہ صدر ٹرمپ کے بھی بزنس، صدر ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ بھی بزنس میں کوئی معاملات ان کی بھی ہے، کوئی شراکت داری ہے، اس طرح کی خبریں بھی موجود ہیں مبینہ طور پر۔ تو اس لیے یہ بہت ہی کلوز سرکل جو ہے موجود ہے جو اس وقت اس ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منی صاحب جب گئے ہیں تہران تو وہ بھی محسن نقوی صاحب جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں ان کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نہیں تھے، وزیر خارجہ نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ محسن نقوی صاحب پہ انہوں نے اعتماد کیا۔ اسی طرح صدر ٹرمپ بھی اب جو ٹیم بھیج رہے ہیں وہ وٹکوف اور اپنے داماد کو بھیج رہے ہیں پاکستان جی۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو اس کے بعد 3 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، تو امریکی نمائندے کے آنے کے، امریکی نمائندگان کے پاکستان آنے کی اطلاعات کے باوجود ایران کی طرف سے جب اس کا اعلان نہیں کیا گیا، اس کا خیر مقدم نہیں کیا گیا، کہ اس کی ایڈورس بات کی گئی، تو اس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی، اور معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے نہیں بلکہ زیادہ کشیدہ ہو گئے، اور جنگ بندی کی دونوں فریقین نے جنگ بندی کو توڑنے کی بات کی۔ اب یہ سارے صورتحال اس وقت چل رہی ہے ہمارے اسلام آباد میں، جبکہ دوسری جانب جو اگلی بات ہے، ایک اور خبر بھی موجود ہے، اور وہ ہے کہ یمنی تنظیم کے سینئر عہدیدار حسین العزی نے خبردار کیا کہ اگر ہم نے باب المندب کو بند کر دیا تو پھر کوئی اسے کھلوا نہیں سکے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے اتحادی امن کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اقدامات ترک کریں اور یمنی عوام کے حقوق کا احترام کریں۔ اب باب المندب جو ہے وہ اگر بند ہوتی ہے تو یہ تو کھلی جو ہے وہ ایک امریکہ اور یورپ اور مغربی ممالک اور سب کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی۔ آپ نے ہرمز بھی بند، یہ بھی تجارتی گزرگاہ ہے، اگر باب المندب بھی بند کر دی تو یہ بھی تجارتی گزرگاہ ہے، اور ایک پہ یمنیوں کا کنٹرول ہے اور ایک پہ ایران کا کنٹرول ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ یہ بھی ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ یہ باب المندب کی بات کی گئی ہے۔ تو معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم اسلام آباد میں دیکھیں تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں بدستور جو ہے وہ ایک کرفیو کا سماں ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلز ابھی تک حکومت کے کنٹرول میں ہیں، اور اسلام آباد کی جو وہاں سے موصولہ اطلاعات ہیں اس میں ہے کہ بھرپور قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور غیر ملکی وفود کے آنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہ نور خان ایئر بیس پہ مکمل طور پر اس وقت وہاں پہ بھی امریکن سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور امریکی کنٹرول بھی موجود ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ امریکی جہاز جو ہیں، ایک نے جہاز لینڈ بھی کر چکا ہے، کچھ امریکی جہاز جو ہیں وہ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں بلند ہیں، اور اس فضائی ایمرجنسی آپ کہہ لیں یا جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے فضاؤں میں۔ تو یہ بھی ایک کیا اس کا واضح مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کوئی وی وی آئی پی موومنٹ جو ہے وہ متوقع ہے، اور جس طریقے سے پاکستان میں فورسز موجود ہیں اور امریکن سیکورٹی موجود ہے، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وی آئی پی موومنٹ موجود ہے، اور اس کا امکان موجود ہے کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین شخصیت یعنی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اور یہ اس کو ابھی تک وہ کہتے ہیں خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک دوسری رائے ہے کہ اگر واقعتاً یہ سب کچھ نہ ہونا ہوتا اور اسلام آباد ٹاکس نہ ہونا ہوتی اور ایران کا ڈیلیگیشن نہ آنا ہوتا تو پھر ایسی صورت میں اتنے ہنگامی بنیادوں پہ کوئی سیکورٹی کے ہنگامی بنیادوں پہ ضرورت نہیں تھی ایسے اقدامات کرنے کی، کیونکہ جو پولیس اور ہماری جو ہے ضلعی انتظامیہ راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی، وہ جو آف دا ریکارڈ باتیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب حوصلہ رکھیے، اور یہ ہمیں تک
جو آف دا ریکارڈ بتایا گیا کہ بالکل کوئی نہ کوئی آ رہا ہے اور اس نے آنا ہے، اور اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ بازار، مارکیٹس، تعلیمی ادارے، ہاسٹلز سب کچھ بند کیا ہوا ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ VVIP موومنٹ موجود ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ کب سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، کنفیوژن کی پھیلائی جا رہی ہے۔ کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ بہت ہی زیادہ خطرات ہیں، کیونکہ میں نے ایک اور بھی چیک کیا اور ایک ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں تو وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا روٹ استعمال نہیں کریں گے، وہ افغانستان کے فضائی حدود استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ ایسا وہ روٹ استعمال کریں گے وایا دہلی جو ہے وہ اس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی تیسرا فریق جو ہے وہ شرارت کر سکتا ہے، کوئی بھی تیسرا فریق شرارت کر سکتا ہے، اور یہ کہ ایران جو ہے افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور پھر اور بھی بہت سارے رشیا جو ہے، کیونکہ یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی چل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی حرکت ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی اندر سے ہی کوئی کارروائی نہ ڈال دے، اس لیے یہ سب کچھ چھپایا جا رہا ہے، سیکرٹ رکھا جا رہا ہے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو جب تک کہ معاملات ہو نہ جائیں، اس کی وجہ یہ کہ آج سوموار ہے جی، اور آج پہنچنا ہے اور منگل کو ٹاکس ہونی ہے، اور یہ جو ایران کی طرف سے آیا ہے، ایران کے سرکاری ذرائع نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، آفیشیل چینل سے کوئی بات نہیں ہے، صرف میڈیا کے ذریعے یہ خبر چلوائی جا رہی ہے یا پھیلی ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی وفد نہیں آ رہا۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو اس نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایران کے ساتھ ہماری جنگ بند نہیں ہوئی اور یہ جنگ جاری ہے، اور ابھی بہت کچھ معاملات ہیں حل طلب وہ ہونا باقی ہیں، اس لیے فی الوقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو گئی ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہ اگین ایک وہی بات ہے کہ امریکہ کے اندر بھی، اسرائیل میں بھی، ایران میں بھی اختلاف رائے تو بہرحال موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ رسک نہیں لیا جا سکتا، اور سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ، تو لہٰذا پاکستان بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے، اور ایران بھی کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا تو پاکستان کے لڑاکا طیارے، ہمارے پاکستان ایئر فورس کے شاہین جو ہیں وہ چھوڑ کر آئے تھے تہران تک، اور بالکل فل پروف سیکورٹی کے ساتھ جو ایرانی مہمان ہمارے تشریف لائے تھے۔ تو اب بھی ایسا ہی کیا جائے گا، کیونکہ کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا، ادروائز بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔